السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ جب صفوں کے اندر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر تشریف رکھیں۔ آج ذو الحجہ کے انتہائی بابرکت اور مبارک ایام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سال میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایام جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی فضیلت والے ایام ہیں، اور رمضان کے ایام سے بھی بڑھ کر فضیلت رکھنے والے ایام ہیں۔ اس لیے ان کے جو دن ہیں اور راتیں ہیں بہت ہی بابرکت ہیں۔ عام طور پر ہم رمضان المبارک میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، دنوں میں بھی راتوں میں بھی، لیکن ذو الحجہ کے ان ایام میں عام طور پر ان سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے، ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو کہ رمضان کے عام ایام کو دی جاتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا، صدقہ اور خیرات، قرآن مجید کی تلاوت اور کوئی خیر کا کام کرنا، خدمت خلق کا کوئی کام کرنا، کسی کے کام آ جانا، ان ایام کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، کبھی رمضان میں، کبھی حج کے ان ایام میں۔ تو یہ مواقع ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جن میں ہم اپنی نجات کا کوئی سامان کر سکتے ہیں، اپنے لیے بخشش کا کوئی سامان کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف ان ایام میں زیادہ سے زیادہ رجوع کیا جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اپنے لیے بخشش کا کوئی سامان کیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور اپنے لیے کوئی نجات کا سامان کر سکیں۔ تو جہاں ان ایام میں عام خیر کے جو کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، ان کی ترغیب ہے،
وہاں سب سے بڑی عبادت 10 ذو الحجہ کو کی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے ہم عید قربان مناتے ہیں۔ قربانی کا دن سب سے بڑا دن ہے، اور اہل اسلام پوری امت مسلمہ اس دن کو ایک خاص مناسبت سے یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر روایت کیا گیا ہے، صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو قربانی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ یہ بات درست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے، کیا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، قربانی کے جس جانور پر اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے برابر جو ہے وہ آپ کو نیکی اور اجر ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب کا یہ دن رکھا ہے، اور یہ صرف اس امت پر ہی واجب نہیں ہے، بلکہ نبی قرآن مقدس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو سابقہ انبیاء کی جو قومیں تھیں وہ بھی قربانی کیا کرتی تھیں، لیکن ان میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی کا سب سے عمدہ اور اچھا گوشت جو ہے اس کو نکال کر میدان کے اندر رکھ دیتے تھے، اور ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ تو آگ کا جلا دینا اس قربانی کی قبولیت کی علامت تھی، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا گیا ہے، اور قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے کھانا جائز اور حلال کر دیا گیا ہے۔ تو قربانی محض کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالی تک تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارا تقوی، تمہارا خوف خدا اور تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پہنچتی ہے۔
تو قربانی کی اصل روح اخلاص ہے، محبت ہے، جذبہ ایثار اور قربانی ہے۔ محض یہ ایک رسم نہیں ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے خاندان کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قدر تمہارے دلوں کے اندر اخلاص اور محبت ہے۔ آپ قربانی کرتے وقت یہ الفاظ پڑھتے ہیں اللہم لک ومنک، اے پروردگار یہ قربانی تیری خاطر ہے، تیری رضا کی خاطر ہم کرتے ہیں، ومنک، اور یہ مال بھی تیرا ہی ہے۔ ایک بہت بڑا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس قربانی کا اصل مقصد تیری رضا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی رسم و رواج پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ دوسرے لفظ کے اندر جو اعلان کیا جاتا ہے کہ اے پروردگار یہ تیرا ہی مال ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، یہ مال تیری امانت ہے، بلکہ میرا وجود بھی تیری امانت ہے، میری صلاحیتیں بھی تیری امانت ہیں، آپ نے جو وقت مجھے دیا ہے، زندگی کی جو مہلت دی ہے، یہ سب کچھ تیری طرف سے امانت ہے میرے پاس۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ ہے۔ اگر شعوری طور پر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور قربانی کے ان الفاظ کو شعوری طور پر ادا کرتا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ یہ تیری خاطر میں قربانی کرتا ہوں اور تیرا ہی مال ہے، ان کے پیچھے بھی بہت بڑا فلسفہ ہے، مقصد ہے، ایک روح ہے قربانی کی، جس کو ہم قربانی کے گلے پر جس وقت چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے یہ الفاظ قرآن مقدس کی یہ آیت ارشاد فرمائی اور یہ تلاوت فرمائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری یہ قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کتنا بڑا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے قربانی کرتے وقت، یعنی بہت بڑا اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں، ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس لحاظ سے قربانی کرتے وقت، قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، عہد و پیمان کی تجدید کا دن ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے وہ عہد یہ ہے، اسلمت لرب العالمین، اے پروردگار میں نے تیرے حکم، تیرے قانون کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا ہے، اور تیرے حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا ہے۔ جب بھی اور جہاں پر بھی تیرا حکم ہوگا وہ ہر چیز پر مقدم ہوگا، اور میں تیرے حکم کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ یہ سب کچھ تیری امانت ہے میرے پاس، اور جہاں جس وقت جس چیز کا حکم ہوگا میں اس کو بجا لانے کے لیے اور اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اور اس کے بعد زندگی کا ایک مسلسل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار کے طور پر جب ہم یہ کرتے ہیں تو پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی پوری سیرت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ جن کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربانی کا عنوان ہے۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان اپنے گھر میں کرتے ہیں اور اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا ينفع ولا يضر، اے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے کہ اپنے باپ دادا سے جو رسوم، رواج، تقلید، مذہب، اس پر سب سے پہلے چھری چلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہاری قسمتیں بنا سکتے ہیں اور نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ ذات ہے جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو نفع اور نقصان بھی دے سکتا ہے اور تمہاری قسمتیں بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ تمہاری پیدائش سے پہلے جب تم رحم مادر میں ہوتے اس وقت سے لے کر تمہاری موت تک تمہاری پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ تمہارا خالق اور مالک تو وہ ہے۔ اور جب والد کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ پیغام نہیں چھوڑا تو آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد ایک اور قربانی شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ اپنے علاقے سے جلاوطن ہو جاتے ہیں، عراق سے فلسطین کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، یہ پیغام وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ وہاں سے دوبارہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے حجاز کے اندر، حجاز کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار لڑکے کی ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ یہی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب یہ بالکل چھوٹے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر اس وادی کے اندر جہاں پر ریگستان کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو یہاں سے یہ ہجرت ایک اور بڑی قربانی شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان آزمائشوں کے اندر پورے کے پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب انہوں نے ہر قربانی دی،
ہر آزمائش کے اندر، ہر امتحان میں پورا اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز ان کو دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا کا پیشوا، دنیا کا قائد اور دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ اور آج 4,500 سال گزرنے کے باوجود اربوں انسان ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو آج بھی تازہ کرتے ہیں، اور ان کی ایک ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، وہاں آج لاکھوں جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور اس کی یاد میں دنیا کے کونے کونے میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر پھینکے ہیں، وہاں حجاج آج بھی لاکھوں کی تعداد میں جب وہاں سے گزرتے ہیں، ان جمرات پر پتھر پھینک کر ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اور اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے جہاں صفا اور مروہ کے درمیان تیز تیز چلا اور تیز تیز بھاگتی رہی ہیں، اس ادا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان ہر حاجی وہاں پر اسی ادا کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق حج کے اس رکن کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس محبوب بندے کی ایک ایک ادا کتنی پیاری ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی قربانی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے کہ واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے اور وفادار بندے ہیں، اور اپنی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربان کر سکتے ہیں۔ یہی پیغام قربانی کا ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آج جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھی تازہ کر لینی چاہیے کہ محض ایک جانور کی گردن پر چھری نہیں چلاتے، بلکہ ہمیں ہر اپنی اس خواہش پر بھی چھری چلانی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ ہمیں اپنے ہر اس رسم و رواج پر بھی چھری چلانی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے معمولی سے رسم و رواج کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو ہم پامال بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ آپ اپنی غم اور خوشی کی تقریبات کے اندر دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ساری کی ساری ہندوانہ رسوم و رواج ہوتی ہیں، بے حیائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ کیا ہم اس موقع پر خوشی کا یہ موقع جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بجا نہیں لا سکتے؟ یہاں اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے، یہاں پر تو کہا جاتا ہے جی خاندان کے اندر ناک کٹ جائے گی ہماری، یہ ہمارے لیے عزت کا مسئلہ ہے۔ اور کھلے عام ہم ہندو تہذیب کو اور غیروں کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرتے ہیں، ان کے رسوم و رواج کو اختیار کرتے ہیں، فضول خرچیاں بے حیائی اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عید کے موقع پر یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہم ہر رسم و رواج پر چھری چلائیں گے، لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم عمل کے اندر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس پیغام کو اور قربانی کے اس مقصد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ محیایا و مماتی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ میری زندگی کا ایک ایک قدم
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اٹھے تو واقعی میں اس قربانی کے اندر مخلص ہوں۔ اگر میں زندگی کے سارے معاملات باقی اپنے رسوم و رواج کے مطابق کر رہا ہوں، معاشرے کے اندر جن چیزوں کا چلن ہے اس کے مطابق کرتا ہوں، اور رشوت، سود، حرام خوری، ذخیرہ اندوزی، چیزوں کے اندر ملاوٹ، یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں، اور عید کے دن میں قربانی بھی کر رہا ہوں، تو یہ دو رنگی اور زندگی کے اندر یہ تضاد جو ہے وہ کسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہماری یہ قبولیت، ہماری یہ قربانی کی جو قبولیت ہے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے، تو اس کے بعد ہماری عملی زندگی اگر کسی اور چیز کی گواہی دیتی ہے، قدم قدم پر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری زندگی شیطان کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، یا خاندانی رسم و رواج کے مطابق گزر رہی ہے، یا معاشرے کے اندر جن چیزوں کا چلن ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یقیناً یہ قربانی، اس کا جو صحیح مقصد ہے وہ ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس پورے شعور کے ساتھ ہم اس قربانی کو نہیں کرتے جو الفاظ ہم اس وقت ادا کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ پوری طرح یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیا ہے۔ ہر قسم کے شیطانی راستے، جاہلیت کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو میں نے چھوڑ کر، گمراہی کے ہر راستے کو چھوڑ کر میرا رخ، میری ڈائریکشن صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ تو کیا ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن درست ہے؟ یہ جو کام ہم کرنے چاہ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے؟ کیا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت تو نہیں دے گا؟ کیا ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں اور اس کام کے اندر ہمارا مفاد ہو، تو کیا ہم اپنے مفاد کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل امتحان۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، قدم قدم پر ہمارے سامنے یہ پرچے ہیں کہ ایک طرف ہمارا مفاد ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اپنے مفاد کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں تو ہم اس پرچے میں ناکام ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں تو ہم اس پرچے کے اندر کامیاب ہیں۔ یہ پرچہ صبح سے لے کر شام تک، پوری زندگی، جب تک کہ زندگی کی وہ آخری سانس آتی ہے اس وقت تک یہ پرچہ حل کرنے کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کوئی بندہ اٹھتا ہے تو شام تک اس کے قدم یا تو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا جنت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی ایک ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے، یا جنت کی طرف اپنی منزل طے کر رہا ہوتا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یا جہنم کی طرف جا رہا ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اس کی حدود کو توڑ رہا ہے، قدم قدم پر اس کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، تو جہنم کی طرف اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ ہماری آج کی جو منزل تھی وہ کس طرف تھی، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ کتنے کام کیے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور اس کی ناراضگی کو ہم نے دعوت دی ہے، اور کتنے کام کیے ہیں جن کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کوئی کام کیا ہو۔ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم کریں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے، اور اصلاح کے لیے پہلا قدم ہی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، چند لمحات
غور و فکر کے لیے نکالیں، اس لیے کہ آپ جتنا بھی واعظ و نصیحت سنتے رہیں، جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک کوئی قوت آپ کو برائی سے، شر سے اور شیطانی کاموں سے روک نہیں سکتی ہے۔ جہاں انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے غور و فکر کے نتیجے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو توفیق بھی دیتی ہے۔ زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع، ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں پر انسان اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرتا ہے کہ آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آج سے میں نے سود نہیں لینا ہے، آج سے میں نے رشوت نہیں لینی ہے، آج سے میں نے کام چوری نہیں کرنی ہے۔ یہ فیصلہ اگر انسان کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق طلب کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی توفیق اور مدد جو ہے یہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کے ایام ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرنے کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم محض ان چیزوں کو رسمی طور پر ادا نہیں کرنا چاہتے، شعوری طور پر ان چیزوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے، اور پھر اس کو بار بار اپنے ذہن کے اندر تازہ کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا جینا اور مرنا صرف اور صرف اس کی خاطر ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أيها الإخوة يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ليست هذه المناسك خاصة بكم فقد جعلنا لأهل كل دين من الأديان من قبلكم يتقربون بها إلى الله يذكرون اسم الله عليه ويعظمونه عند ذبحها شكرا له على ما أنعم عليهم ثم يقول الله عز وجل فإلهكم إله واحد فله أسلموا فأسلموا له وحده ولا تشركوا معه أحدا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبشر المخبتين يا أيها الرسول بشر بالجنة والثواب الجزيل المخلصين الخاضعين لله من عباده من هم المخبتين المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له وقد بين الله تبارك وتعالى علامات أولئك المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أيها الإخوة ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروع في جميع الملل وهي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما روي عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وعن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على سفاههما يسمي ويكبر فذبحهما بيده وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراقة الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وقد قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
یقول اللہ عز وجل انما شرع لکم نہر هذه الہدایا والزہایا لتذکروہ عند ذبحها فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنه تعالى هو الغني عما سواه كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صف درست کر لیجیے.